بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پریشان رہنے سے پریشانی نہیں جاتی، ہاں مگر خوش رہنے سے پریشانیاں ضرور دم توڑ جاتی ہیں۔ جلدی سے اسمائل کریں۔ یہ ہوئی نا بات۔ اللہ جل شانہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ دو موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے، ایک شدت غم، دوسرا بے انتہا خوشی اور خوشحالی میں، اور ہم بھول جاتے ہیں۔ جس نے دنیا میں کسی کے لیے آسانی پیدا کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائیں گے۔ یہ شہر طلسمات ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ پہلو میں کھڑا شخص فرشتہ ہے یا ابلیس؟ اپنا اندرونی رابطہ خدا سے مضبوط کر لو۔ سنا ہے جن کا اندر بہت مضبوط ہوتا ہے، بیرونی طوفان اس کی زندگی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا، اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتیں۔ مجھے ان رشتوں کا کوئی احترام نہیں جنہوں نے میرے والدین کو تکلیف دی۔ آسمان سے کبھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا، آسمان سے ہمیشہ ایک یقین دہانی آتی ہے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اپنی بیوی سوالات کرے تو عموماً مرد کو فوری غصہ آ جاتا ہے، مگر فیس بک پر اگر کوئی خاتون سوال کرے تو علم و دانائی کے دریا بہا دیے جاتے ہیں۔ غرور کس بات کا صاحب، آج مٹی کے اوپر کل مٹی کے نیچے۔ قیامت والے دن صرف بیوی کی نافرمانیوں کا ہی حساب نہیں ہوگا، بلکہ شوہر کی بدکلامی اور ہر ظلم اور زیادتی کا بھی حساب ہوگا۔ بہت کچھ چھوڑ رکھا ہے میں نے اپنے اللہ کے بھروسے، اور میرا اللہ مجھے کبھی ناامید نہیں کرے گا۔ یہ زندگی جو ہمیں عطا کی گئی ہے، اسے زیادہ سے زیادہ بامعنی بنایا جائے، اسے ایسے گزارا جائے کہ ہمیں خود پر فخر محسوس ہو، اور ایسے کام کیے جائیں کہ ہمارے وجود کا کچھ حصہ رہتی دنیا تک زندہ رہے۔ رب کریم کی شان عظیم یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ کسی بھی ایسے دروازے پر جو آپ کے منہ پر مارا جائے کبھی دستک مت دیجیے، کیونکہ آپ کے رب کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ بھی ایک مرتبہ سے زیادہ دستک کا حقدار نہیں۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ انسان کے سمجھ کا معیار بس اتنا ہے، اگر جانور کہا جائے تو ناراض اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ شیر بھی جانور ہے۔ ساری عمر چلتی ہے پھر بھی پوری نہیں ہوتی، یہ محبت ہے جناب، کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ پیسہ کسی بھی وقت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وقت ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جانے کے بعد دوبارہ نہیں ملتا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس چیز کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ بے شک ہر مسکرا دینے والا چہرہ خیریت سے نہیں ہوتا، کچھ مسکراہٹیں بہت سارے دردوں کا خلاصہ بھی ہوتی ہیں۔ حجاب کرنے والی لڑکیاں ہی دراصل اسلام کی شہزادیاں ہوتی ہیں۔ انسان کے لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو کبھی بھرنے نہیں دیتے۔ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑ سکتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں ایک ایسی جگہ پر رکھ کر جہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ مختصر اتنا کہ 2 حرفوں سے بن جاتا ہے دل، اور طویل اتنا کہ اس میں 2 جہاں کا درد ہے۔ جب کوئی اللہ کی نعمت پر الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ اس کو اس سے بھی افضل نعمت سے نوازتا ہے۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ کسی کو زخم مت دینا، خراشیں زندہ رہتی ہیں، زبان سے وار مت کرنا، صدائیں زندہ رہتی ہیں۔ یا اللہ میرے بہن بھائیوں کو ہمیشہ خوش رکھنا،
ان کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ آمین ثم آمین۔ دنیا کی کوئی چیز اتنی شفاف نہیں ہو سکتی جتنا شفاف وہ دل ہے جس پر قابض اللہ کی محبت ہے۔ خاموشی سے بڑی کوئی چیخ نہیں۔ ہر گالی، ہر تہمت، ہر الزام اور ہر بدخوئی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ ابا کی پابندیاں ٹھیک ہی تھیں، اور بندہ مرنے کے بعد سمجھ جائے گا کہ اس کے رب کی پابندیاں ٹھیک تھیں۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ جب دل اداس ہو اور آنکھوں میں آنسو ہوں تو بس یہ بات کہہ دیجیے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مجھے گرتے ہوئے پتوں نے سمجھایا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ کوئی دکھ نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی آنکھ کبھی پرنم نہ ہو، کوئی دل کسی کا توڑے نہ، کوئی ساتھ کسی کا چھوڑے نہ، بس پیار کی ندیاں بہتی ہوں، کاش کہ دنیا ایسی ہو۔ میرا اللہ ہی ہے جو مجھے بن مانگے دیتا ہے، یہ جان کر بھی میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں۔ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم سرگوشی فرش پر کرتے ہیں مگر وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت کبھی بوجھ نہیں ہوتی۔ عورت کا پردہ سیپ کی مانند ہے اور عورت کی مثال سیپ میں بند موتی کی طرح ہے۔ جب تک موتی سیپ کے اندر رہتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے، لیکن جیسے ہی سیپ کھلتا ہے اور موتی باہر آتا ہے تو اسے بازار کی زینت بنا دیا جاتا ہے۔ عورت امیر مرد نہیں چاہتی، خوبصورت یا شاعر بھی نہیں، وہ ایک ایسا مرد چاہتی ہے جو اس کی آنکھوں کو پڑھ سکے، اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر کہے یہ گھر تمہارا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو چاہیے کہ بیٹھ جائے۔ اگر اس کا غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ پھر لیٹ جائے۔ استغفر اللہ گزرے ہوئے کل کے لیے، الحمدللہ آج کے لیے، انشاءاللہ آنے والے کل کے لیے۔ جب تم ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھو تو الحمدللہ کہا کرو، کیونکہ کچھ لوگ ان لمحات کو ترستے ہیں۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ اعتماد اور بھروسہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ہے اور اس کے ساتھ ہے، مشکلیں بھی وہی حل کرے گا۔ اپنی بیوی کے ساتھ مہربان رہیے، کیونکہ ان کے والد نے اپنا دل آپ کو دیا ہے۔ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا دل رکھنے والا شخص بھی ایک دل رکھتا ہے۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ دنیا ہیں، اپنا خیال رکھیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کتاب سے سیکھے تو نیند آتی ہے، زندگی سکھائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ ان عقل مندوں سے دوری اچھی جو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ بچپن میں بڑے ہونے کی خواہش تھی، اب وہی بچپن بہت یاد آتا ہے۔ جب نماز میں غلطی ہوتی ہے تو اللہ کریم نے سجدہ سہو کرنے کو کہا ہے۔ غور تو کریں نماز میں یہ طریقہ کار ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ جب بھی غلط ہوں تو قبول کرو اور سجدے میں چلے جاؤ، وہ تمہارے گناہ مٹا دے گا اور ان کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔
خوش رہنا بادشاہ بننے سے بہتر ہے۔ لوگ نفسیاتی خود نہیں بن جاتے، انہیں توڑا جاتا ہے، پھر اندر تک کھوکھلا کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جذبات کھو دیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں اپنا، نہ ہی کسی کا مان رکھتے ہیں، اور ان کی ہر دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں بلکہ افسوس کہتے ہیں۔ نماز کا چھوٹ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں، احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے، مولوی ولی سب ہیں فقط رہنمائی کے لیے۔ پڑھتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بھی پھرتے ہو در بدر حاجت روائی کے لیے۔ کچھ رشتے اور تعلق ان پرندوں جیسے ہوتے ہیں جو کھلے دروازے دیکھ کر بھی نہیں اڑتے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو، لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ اگرچہ مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں۔ کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہت بہتر ہے۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، بلکہ دوبارہ گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا، خود جلتا رہا دھوپ میں، میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ رکھتا ہے، لیکن انسان پھر بھی دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ قیمت میں کم ضرور تھا میرا پرانا گھر، لیکن وہاں پڑوس میں انمول لوگ تھے۔ ہمیں ایک لمبے عرصے تک کتابیں پڑھائی اور رٹائی جاتی ہیں، لیکن حقیقی زندگی کا ایک بھی ورق ان کتابوں میں درج نہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلند کردار مردوں کا طریقہ ہے کہ وہ عورتوں کی دلجوئی کرتے ہیں، کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہیں، اس لیے مرد کے لیے مستحب ہے کہ جب وہ اولاد میں کوئی چیز تقسیم کرے تو پہلے بیٹیوں کو دے۔